اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ کے ہاں ایک خاص وقت اور قدر و منزلت حاصل ہے۔ روزہ خواہ رمضان کا ہو ہاں غیر رمضان کا، اس کو وہ فضائل حاصل ہیں جو ہم نے پچھلے 2 لیکچرز میں سنے اور بیان کیے۔ رمضان کے روزے کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے الحمدللہ۔ تو روزہ بذات خود اللہ کو بے حد محبوب ہے۔ نفلی روزہ کی بھی بڑی اہمیت ہے، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ پیر اور جمعرات کا روزہ ماشاءاللہ معروف بات ہے، اکثر مسلمانوں کا علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا پیر کا روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ پیر کے دن پیدا ہوا، پیر کے دن نبوت کا آغاز ہوا، تو میں شکر گزاری کے لیے رکھتا ہوں، اور جمعرات کا اس لیے رکھتا ہوں کہ اعمال نامے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور مجھے محبوب ہے کہ میرا اعمال نامہ اس حالت میں اللہ کے سامنے پیش ہو کہ میں حالت روزہ سے ہوں۔ اس کے علاوہ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، ویسے بھی آف اینڈ آن آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، صحابہ کو بھی تلقین کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو امامہ باہلی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ آپ نے کہا ابو امامہ روزہ رکھا کریں۔ انہوں نے پھر کچھ دیر بعد کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ اور بتائیے۔ آپ نے فرمایا روزہ رکھا کریں۔ انہوں نے پھر پوچھا، آپ نے فرمایا روزہ رکھا کریں۔ جب چوتھی مرتبہ پوچھا تو آپ نے فرمایا ابو امامہ روزہ رکھا کیجیے، روزہ رکھنے جیسا کوئی دوسرا عمل نہیں ہے۔ تو اس کے راوی جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اس کے بعد دن میں ابو امامہ کے گھر سے دھواں اٹھتے نہیں دیکھا، کہ یعنی وہ اس کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ تو روزہ بہت زیادہ نفس پر قابو پانے میں مددگار ہوتا ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے بھی کہا نا، نوجوانوں روزہ رکھا کرو، اگر تم شادی کیے بھی قوت نہیں رکھتے تو روزہ رکھا کرو۔ اب دیکھیے، خاص روزہ، خالصتاً روزہ، خواہ وہ نفلی ہو خواہ فرض ہو، وہ جہنم سے بچانے والا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصوم جنۃ یستجن بہا العبد من النار۔ روزہ ایک ڈھال ہے جس کے ذریعے سے بندہ جہنم کی آگ سے بچتا ہے۔ صحیح الجامع کی حدیث نمبر 3867۔ ایک دوسری روایت میں یوں ہے الصوم جنۃ من عذاب اللہ، روزہ اللہ کے عذاب سے بچاؤ کی ایک ڈھال ہے۔ یہ بھی صحیح الجامع کی حدیث ہے، 3866 نمبر ہے۔ اب یہ خاص روزے کی بات ہو رہی ہے، خواہ وہ رمضان کا ہو خواہ غیر رمضان کا ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2840 اور صحیح مسلم کی 1153۔ جس نے اللہ کی راہ میں روزہ رکھا، اللہ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کے فاصلے پر دور کر دیتے ہیں، یعنی وہ جہنم سے 70 سال کے قریب دور کر دیا جاتا ہے ایک روزہ رکھنے سے۔ اور روزہ کیا ہے؟ فی سبیل اللہ، من صام فی سبیل اللہ۔ تو اللہ کی راہ میں رکھنے کا مطلب خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے رکھا، خالصتاً۔ تو یہ خاص روزے کے ہی فضائل ہیں، اس کی برکات ہیں، خواہ وہ غیر رمضان ہی کا کیوں نہ ہو۔ تو رمضان کے روزے تو پھر سبحان اللہ، ایک کٹھالی چڑھا سونا تو پھر اور خاص ہو جاتا ہے، کندن بن جاتا ہے نا۔ تو لہٰذا روزے کی اپنی بڑی اہمیت ہے، روزہ دار کا اپنا بڑا مقام ہے اللہ کے ہاں۔ اور اب تو ماشاءاللہ پھر وہ مہینہ آ رہا ہے جس کو اللہ نے فرض کر دیا۔ تو یہ جتنی بھی احادیث ہم نے سنی یہ عام ہے روزوں کے لیے، اور پھر خاص ہو جاتی ہیں رمضان کے روزوں کے لیے۔ تو روزے کا بہت ہی زیادہ اجر ہے۔ تو شعبان کے آغاز میں بھی رکھیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے شروع میں روزے رکھا کرتے تھے اور آخر میں ترک کر دیتے تھے تاکہ رمضان کے لیے قوت آ سکے۔ اگر ہم جیسوں کو دیکھتے کھائے پیوں کو تو پھر نہ کہتے، پھر تو آپ کہتے رکھو تاکہ کچھ تقویٰ آ سکے۔ خیر، یہ تو جملہ معترضہ تھا۔ تو جو نفل روزے ہیں ان کا بھی بہت مقام ہے، اور رمضان کے روزے تو پھر سبحان اللہ۔ تو ہاں، سب سے پہلے ہمارے دل میں روزے کی وقت ہونی چاہیے، ہمیں پتہ ہو روزہ اللہ کو کس قدر محبوب ہے۔
تو تبھی جا کر پھر ہم اس کے لیے ذوق اور شوق کے ساتھ تیاری کر سکیں گے نا. تو یہ ہے روزوں کی فضیلت. اب انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے رمضان کی فضیلت کی طرف. اللہ ہمیں روزے کی بھی محبت دے اور رمضان کی بھی محبت دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.